ایک تو یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے جو کہتے آئے ہیں، آج غالباً وہ بات بالکل واضح اور عیاں ہو گئی ہے کہ ملک میں نظام کی تبدیلی کے بغیر اور حقیقی تبدیلی کے بغیر سطحی تبدیلیوں سے نہ تو ملک کے حالات بہتر ہوں گے۔ ایک تبدیلی کا نعرہ لگا تھا، اس تبدیلی کے نعرے کے نتیجے میں ایک نئی حکومت معرض وجود میں آئی۔ میرا خیال ہے کہ مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو وعدے کیے گئے تھے اور جو کہا گیا تھا کہ پاکستان کے معاشرے میں تبدیلی آئے گی، کیا آج ہمارے وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوئے یا نہیں؟ ہمارا موقف آج بھی وہی ہے کہ حقیقی تبدیلی پاکستان میں صرف تب آ سکتی ہے جب کہ صحیح طریقے سے نظام مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقے سے نفاذ کیا جائے۔ دوسری بات جو میں آپ لوگوں سے کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے کہ ماڈل ٹاؤن کے مسئلے کا کیا حل ہوا اور وہ کیس کہاں پہ آج کھڑا ہوا ہے۔ دیکھیں، انسان یا تنظیم یا ادارہ وہ کچھ کر سکتا ہے جو پاکستان کے قانون کے چار دیواری کے اندر ہو۔ ماڈل ٹاؤن کے لیے پہلے حکومت وقت نے ایف آئی آر درج نہیں کی، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 2014 میں ہم نے دھرنا دیا اور اس کے اندر چیف آف آرمی سٹاف کی انٹروینشن سے ایک ایف آئی آر درج ہوئی جس پہ آج تک مکمل طور پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ پاکستان کا عدالتی نظام ایسا ہے کہ ہم ایک عدالت سے دوسری عدالت سے تیسری عدالت تک گھوم رہے ہیں اور اس اثناء میں 6 سال کی مدت گزر گئی ہے۔ یہ ایک تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے کہ ایک کیس جس پہ سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ ہوا، اس کے خلاف ہائی کورٹ میں ایک اپیل کی گئی ہے اور پچھلے 2 سال سے اس ہائی کورٹ کے اندر کیس پہ نہ تو سماعت ہوتی ہے اور ایک سٹے آرڈر دیا ہوا ہے عدالت عالیہ نے، اور اس سٹے آرڈر پہ وہ سارا کیس چل رہا ہے۔ آپ سب نے سنا ہوگا کہ حکومت پاکستان نے تقریباً 40 یا 45 سال کے بعد فیصلہ کیا کہ چند نئے وفاق کہہ لیں یا چند نئے بورڈ کہہ لیں قائم کیے جائیں دینی تعلیم کے لیے۔ آج کی دراصل پریس کانفرنس کا یہ سب سے اہم نقطہ ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں کچھ وضاحت سے میں گفتگو کروں گا، کچھ الحاج علامہ امداد اللہ صاحب گفتگو کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی حقیقت سے روشناس کرانا، کیونکہ جن وفاقوں کی اجارہ داریاں تھیں پچھلے 45 سال سے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی نئے بورڈ بنے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر مسلک کا ایک بورڈ تھا اور جو لوگوں نے اس مسلک کے بورڈ پہ قبضہ کیا ہوا تھا ان کو معلوم تھا کہ پاکستان کے جملہ تعلیمی ادارے، دینی تعلیمی ادارے ان کے یرغمال میں، ان کے چنگل میں موجود ہیں اور ان کے پاس کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم کو بھی بتائی، وفاقی وزیر مذہبی امور کو بھی بتائی، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو بھی سمجھائی اور بتائی کہ جب تک یہ نظام تعلیم رہے گا اور اسی طرح یہ اجارہ داریاں قائم رہیں گی تو مدارس دینیہ میں کوئی ترقی،
مدارس دینیہ سے فارغ التحصیل طلباء کے مستقبل کے بارے میں کوئی بہتری آنے کا موقع شاید نہیں ملے گا۔ اس پہ بڑی تفصیلی بحث مباحثہ ہوا۔ آج آپ سب جانتے ہیں کہ جو بچے دینی مدارس سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں ان کے پاس اپنے کیریئر میں بہت لمیٹڈ آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی تعلیم کو ڈگری کے طور پہ تو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے، لیکن جب وہ مارکیٹ میں جا کے کمپیٹ کرتے ہیں دوسرے طلباء کے ساتھ نوکریوں کے لیے، وہاں ان کو بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں، کیونکہ جو نصاب ہے وہ ان کو ان کئی ضروری مضامین نہیں پڑھاتا جس کے نتیجے میں وہ نوکریاں حاصل کر سکیں یا مارکیٹ میں اپنے لیے ایک مقام بنا سکیں ہوئی۔ اور مدافعت تھی، ایک شدید مدافعت تھی، علماء کرام کہوں یا جو بھی کہوں جو پرانے وفاقوں کے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا جو ایک گھیرا انہوں نے ڈالا ہوا تھا ان دینی مدارس کو، اس گھیرے سے کوئی دینی مدرسہ باہر نکل سکے۔ اس ساری تگ و دو کے بعد ایک نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت نے یہ تو تسلیم کر لیا کہ ضرورت ہے کہ دینی مدارس میں توسیع کی جائے اور بورڈ جو ہیں کچھ اور بورڈ بنائے جائیں تاکہ ایک کمپٹیشن کی فضا پیدا ہو سکے۔ حال ہی میں آپ نے شاید وہ تقریب بھی دیکھی ہوگی، ایک تقریب ہوئی اور اس کے نتیجے میں 5 نئے بورڈ، 5 نئے وفاق معرض وجود میں آئے۔ ان 5 وفاقوں میں سے ایک وفاق ہم کو ملا جس کا نام نظام المدارس ہے اور جس کے سرپرست ہمارے محترم علامہ امداد اللہ خان صاحب ہوں گے۔ یہ تھوڑی سی آپ کو تفصیل بھی بیان کریں گے، میں صرف تناظر بیان کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ اور کہا کہ ہمیں نئے وفاق منظور نہیں ہیں، اسی طرح محترم فضل الرحمان صاحب نے بھی یہی کہا۔ اب اس کی وجہ میں تھوڑی سی آپ لوگوں کو، جن لوگوں نے دینی تعلیمی مدارس کے اندر سے نظام نہیں دیکھا ہوا یا جو اس چیز کو گہری نظر جو نہیں رکھتے، مدارس کی ڈگری کو ریکگنائز کرنے کے لیے لازم تھا کہ وہ کسی ایک وفاق کے ساتھ الحاق کریں۔ جب وہ اس وفاق کے ساتھ الحاق کرتے تھے تو وفاق سیاہ اور سفید کا مالک بن جاتا تھا۔ دراصل وفاق نئے وفاقوں کے بننے سے اس لیے خوفزدہ تھے کہ یہ اپنا معاشی نظام کسی منظم کام کے اندر نہیں آنے دینا چاہتے۔ یہ چاہتے تھے کہ وہی سسٹم چلتا رہے، نہ کوئی ان سے پوچھے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، نہ کوئی ان سے پوچھے کہ پیسہ کہاں لگ رہا ہے اور کیسے لگ رہا ہے۔ کیا 100 روپے جو آ رہا ہے وہ 100 روپیہ طلباء پہ لگ بھی رہا ہے یا اس میں سے 60 روپے لگ رہے ہیں اور 40 روپے کہیں اور جا رہے ہیں؟ یہ ساری باتیں ہم نے حکومت کو سمجھائیں کہ ان اجارہ داریوں کو توڑیں، لہٰذا الحمدللہ ہم یہ تگودو اس کو کامیابی ہوئی اور نظام المدارس کا قیام ہو گیا ہے۔ اب نظام المدارس میں فرق کیا ہوگا پرانے وفاقوں سے؟ نمبر 1، ہمارا جو موقف ہے، جو واضح موقف رہا ہے اور وہ بھی حکومت نے مان لیا ہے، وہ یہ ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم
اسٹوڈنٹس کے لیے یا طلباء کے لیے یا طلاب کے لیے لازم ہونی چاہیے، تاکہ ایک بچہ جو 7 سال مدرسے میں گزارتا ہے اس کو کم از کم 7 سال کے آخر میں عربی زبان پہ عبور ہونا چاہیے، اس کو کم از کم ایک لیول تک انگریزی آنی چاہیے، اس کو کم از کم کمپیوٹر سائنس کا کچھ علم ہونا چاہیے۔ استعمال تو آج جو بھی احباب ہمارے آج کمپیوٹر زندگی کا حصہ بن چکے ہیں، یہ ہم تک ہے کہ ان کو کیسے استعمال کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دینی مدارس میں بھی مکمل طور پہ کمپیوٹر کی تعلیم دی جائے، تاکہ جب اسٹوڈنٹ وہاں سے فارغ التحصیل ہوں، وہ طلباء مارکیٹ میں جب جائیں تو وہ سکلز ان کے پاس ہوں جو مارکیٹ میں ضرورت ہے۔ یہ لاکھوں کی تعداد میں جو طلباء ہیں، یہ نوجوان ہمارا اثاثہ ہیں، لیکن مدارس کے نصاب کی وجہ سے یہ اکنامک مین سٹریم سے ہٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب یہی لوگ جا کے CSS کا امتحان دینا پڑتا ہے، یا پروونشل سول سروس کا امتحان دیں، یا انکم ٹیکس آفیسر بننے کا امتحان دیں، یا موٹر وے پولیس میں شامل ہونا چاہیں، یا کسی پرائیویٹ فیکٹری میں جاتے ہیں، ان کے پاس وہ علم نہیں ہوتا جو کہ مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے۔ میتھس، سائنس، انگریزی، عربی، یہ ہم چاہتے ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے جو طلباء فارغ التحصیل ہوں وہ جا کے پوری اسلامی دنیا میں پھیل سکیں۔ الحمدللہ آج میں آپ کے گوش گزار 2 باتیں کروانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، جو تحریک منہاج القرآن کے کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز کے فارغ التحصیل ہمارے طلباء ہیں، ان میں سے ایک کثیر تعداد الازہر یونیورسٹی میں داخل ہے اور وہاں پڑھ رہی ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ ہمارے منہاج القرآن کے طلباء جامعۃ الازہر میں اس اساتذہ ہیں جو کہ وہاں تعلیم دے رہے ہیں، عربی زبان میں عربی طالب علموں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے اور 70 سال سے انہوں نے وفاق بنائے ہوئے تھے۔ کسی ایک وفاق کی ایسی مثال نہیں ہے کہ ان کے طالب علم جا کے الازہر جیسی یونیورسٹی میں استاد کے منصب پر فائز ہوں۔ ہمارا یہ ایم ہے، ہمارا یہ ہدف ہے کہ انشاءاللہ ہمارے نظام المدارس کے اساتذہ نہ صرف پاکستان میں اساتذہ بنیں گے، بلکہ انشاءاللہ مستقبل میں جا کے دنیا بھر کی اسلامی جامعات، اعلیٰ جامعات میں اساتذہ کے فرائض انجام دیں گے۔ یہ ہمارا ہدف ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ دنیا میں اپنے پاکستان کے اندر جب ایک آدمی 7 سال ایک مدرسہ میں پڑھنے سے اور شہادت العالیہ اور شہادت العالمیہ لے کر باہر آتا ہے تو وہ مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق اس کے پاس عصری علوم بھی ہوں، تاکہ وہ پاکستان کا ایک یوزفل، پروڈکٹیو اور اپنے صحیح مقام کا شہری بن سکے، تاکہ یوتھ کی پروگرس میں وہ حصہ لے سکے۔ یہ بات کرنی تھی، اس لیے میں نے تناظر آپ کو پیش کیا۔ اس کے بعد اگر کوئی سوالات ہیں اس سلسلے میں تو ویلکم۔ دیکھیں، اس میں آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 تو چونکہ یہ ڈسکشن کا موضوع ہی دینی مدارس تھے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دینی مدارس اگر پرانے ادوار میں چلے جائیں تو سارے اسلامی سائنسدان جو تھے، سارے جراح جو تھے، یہ سارے مدارس سے ہی فارغ التحصیل ہوئے تھے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ مدارس سے فارغ التحصیل ہونے والے جو یوتھ کے لوگ ہیں وہ نہ صرف دینی تعلیم جانتے ہوں بلکہ وہ تعلیم بھی جانتے ہوں جس کے نتیجے میں وہ ملازمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تو تھا پہلا سوال
جہاں تک عصری تعلیم اور یکساں نظام تعلیم ہے، چونکہ یہ ہماری ڈسکشنز کا حصہ نہیں تھا، لیکن اس پہ اس حد تک ضرور گفتگو ہوئی کہ وہاں بھی ابھی 3 دریا پیرلل بہہ رہے ہیں۔ ایک وہ انگریزی نظام تعلیم ہے جو اور اے لیولز کا ہے، جو کہ پاکستان میں کچھ سکول دے رہے ہیں اور جہاں کے زیادہ تر اس طبقے کے بچے جاتے ہیں جن کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے۔ پھر وہ درمیانی سکول ہیں جو اپنے آپ کو انگلش میڈیم کہلوانا چاہتے ہیں لیکن ان کا وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے، اور پھر وہ سکول ہیں جو پاکستان کے حکومت کے سکول ہیں۔ اب 5ویں جماعت تک تو حکومت کے ساتھ فیصلہ ہو چکا ہے کہ 5ویں جماعت تک بچوں کو ان کی اپنی زبان میں پڑھایا جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان سکولوں میں جو پیور انگلش میڈیم سکولز ہیں یہ ممکن بنایا جا سکے گا یا نہیں؟ یہ کام حکومت کا ہے، ان کو کرنا چاہیے، اور میں اتفاق کرتا ہوں کہ کم از کم چھوٹی کلاسوں میں بچوں کو اپنی مادری زبان میں ہی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور یہ پوری دنیا کا رواج ہے۔ میں اس کا جواب پہلے آپ سرائکی ہیں، یہاں شاید سرائکی بیلٹ زیادہ ہے، پنجابی بھی بولی جاتی ہے، اردو میں، پنجابی میں اور انگریزی تینوں میں بتاؤں گا، پشتو میں اگر کہیں تو پشتو میں بھی بتاؤں گا۔ جو کزن ہوتے ہیں نا، وہی کزن شریکہ بھی ہوتا ہے۔ شریکہ سارے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، ہم صرف اس سٹرگل تک ان کے ساتھ چلے اور الیکشن میں حصہ نہیں لیا تاکہ تبدیلی کے نام پہ جو ووٹ پڑ رہا ہے وہ تقسیم نہ ہو۔ ہماری ذمہ داری ان کو اس منزل تک پہنچانے کی تھی۔ ہم نے نہ ہی ان سے آج تک کوئی چپڑاسی کی نوکری مانگی، نہ ہی لی۔ آپ بھاولپور میں ایک مثال دے دیں کہ تحریک منہاج القرآن یا پاکستان عوامی تحریک کا ورکر کسی سرکاری منصب پہ فائز ہوا ہو ان 2.5 سال میں؟ ہمارا اپنا، ہم نے تو عمران خان کو یہ جملہ کہا تھا ڈاکٹر صاحب نے کہ جناب اگر آپ ہیرے کو بھی نمک کے کان میں رکھ دیں تو ایک وقت کے بعد وہ ہیرا نہیں رہتا، وہ صرف نمک رہ جاتا ہے۔ آپ جس نظام میں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، آپ کو وہ نظام مبارک ہو، ہم آپ کو الیکشن تک سپورٹ کریں گے، لیکن آپ کو ساتھ یہ تنبیہ اور گارنٹی دیں گے کہ یہ نظام میں آپ فیل ہوں گے۔ تو ہمارا ان سے الیکشن کے بعد سے نہ تو ڈاکٹر طاہر القادری نہ میں، ہم لوگ نہ تو عمران خان صاحب کو ملے ہیں نہ ہی ان سے کوئی ملاقات ہوئی ہے، لہٰذا پالیسیز پہ ڈسکشن تو بہت دور کی بات ہے۔ دوسرا، اس نظام میں ایک بات آپ کو کہوں، عمران خان صاحب خود مجبور تھے کہ ان الیکٹیبلز کو ساتھ لے کے چلیں جو اس سے پہلے ہر حکومت میں رہے ہیں، اور پرسوں یا ترسوں بجلی کے جو وزیر ہیں، میں نام نہیں لیتا، ان کا ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان تھا کہ یہ سارا کچھ جو مسائل کھڑے ہوئے ہیں بجلی کے، وہ سب کے سب پچھلی حکومت جو تھی مسلم لیگ کی، اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ شاید یہ کہنا بھول گئے کہ وہ 5 سال اسی حکومت میں وزیر تھے، تو جی، اور اسی محکمے کے وزیر تھے۔ تو یہ ستم ہے اس نظام کا کہ الیکٹیبلز کی دوڑ ہے۔ اگلی الیکشن جو آئے گی 2023 میں اگر آئی تو پھر یہی الیکٹیبلز یا تو اس جگہ بیٹھے ہوں گے یا یہ سارے الیکٹیبلز ایک نئی پارٹی میں ہوں گے اور پھر وہ پارٹی جیت جائے گی۔ تو یہ الیکٹیبلز کا نظام جب تک ختم نہیں ہوتا پاکستان کے مسائل کا حل نہیں۔ اور پوچھے، میں دونوں سوالوں کا جواب دوں گا۔ قانون، چاہے وہ اسلامی قانون ہو یا برطانوی قانون ہو، جس کے ہم بیسیکلی ہمارے پاکستان میں برطانوی قانون چلتا ہے، باپ بیٹے کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہے، بھائی بھائی کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہے، خاوند بیوی کی جائیداد کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ہم نے کوشش کی تھی، یا ہماری سٹرگل یہ تھی
ہماری ساری سٹرگل پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کے خلاف تھی جو کہ ہمارے قاتل تھے ماڈل ٹاؤن کے. اس جد و جہد میں ہم کامیاب ہوئے اور آج جو نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کا حال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. ہمارا بنیادی ہدف وہ تھا. عمران خان صاحب کا جہاں ہم نے ساتھ دیا تو اور بہت سارے کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیے تو عمران خان بنے اور منصب وزارت عظمیٰ پہ. تو کیا وہ سارے 7 کروڑ لوگ ذمہ دار ہیں ان کو مسند پہ بٹھانے کے؟ انہوں نے تو اس لیے ووٹ دیا کہ وہ ایک تبدیلی مانگتے تھے. ان کی خواہش تھی, ان کی چاہت تھی, ان کا نصب العین تھا کہ پاکستان ایک بہتر ملک بنے. ہماری بھی یہی خواہش تھی اور آج بھی ہے. اب جب تک کسی کے پاس اقتدار نہیں آتا, آپ پہلے سے نجومی تو آپ ہیں نہیں کہ آپ فائنڈ آؤٹ کر سکیں کہ جی وہ اقتدار میں آنے کے بعد کیا کریں گے, نہ ہی آپ کے پاس علم غیب ہے. ہماری توقعات آج بھی عمران خان سے ہیں لیکن تھیں کہ یہ شاید ایک آنیسٹ گورننس دیں گے. لیکن آپ سینٹ کے ٹکٹس کے ایوارڈ سے دیکھ لیں, ایک ینگ آدمی کو نہ پروونشل اسمبلی کا ٹکٹ دیا گیا, نہ نیشنل اسمبلی کا ٹکٹ دیا گیا, اور نہ آج سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا. ایک ینگ آدمی, ایون جو یوتھ افیئرز کے ایڈوائزر ہیں وہ 55 سال کے ہیں, ان کو کیا پتا کہ یوتھ کے کیا پرابلمز ہیں. دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری جو نظام کے بارے میں پہلے دن سے توقع رکھتے تھے, اصل میں چونکہ لوگوں کی یادداشت تھوڑی کمزور ہوتی ہے, آپ سب سے میں گزارش کروں گا کہ گوگل کریں 2004 کا جو ڈاکٹر صاحب کا استعفیٰ ہے قومی اسمبلی سے, اگر آج وہ آپ پڑھ لیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ گزری ہوئی کل کو لکھا گیا ہے, نظام کے بارے میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے. باقی ہمارا فرض ہے سٹرگل کرنا, ہم وہ کر رہے ہیں, لوگوں کو آگے ہی دینا. آخر کار اس جمہوری نظام میں ووٹ تو لوگوں نے ڈالنا ہے. اگر لوگ ایک پلیٹ بریانی کے پیچھے ووٹ ڈالیں تو یہ ان کی مرضی ہے, پھر وہ اگلے 5 سال اس کو بھگتیں گے. آپ دیکھیں, میرا آج آپ سے سوال ہے, بہاولپور میں کیا کسی غریب شریف آدمی کو کوئی ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہے؟ الیکشن کے نظام میں جب تک آپ کے پاس کروڑہا روپے نہ ہو آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے. اور اگر آپ کروڑہا روپے لگا کے الیکشن لڑیں گے تو کیا آپ توقع نہیں کریں گے کہ آپ اس کو واپس ارن کر سکیں؟ یہ قدرتی. تو ڈاکٹر صاحب اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں. پاکستان عوامی تحریک کا منشور آج بھی یہ کہتا ہے کہ متناسب نمائندگی ہو. متناسب نمائندگی کا مطلب ہے, یہ پھر ہم الیکشن کے پروسیس پہ چلے کے جائیں گے, میں بس یہ 1 منٹ لوں گا صرف, کہ اگر 1,00,000 ووٹ ہے کانسٹیچوئنسی میں, جس آدمی نے 36,000 ووٹ لے لیا وہ جیت گیا, جس نے 24,000 لیا, ایک نے 13,000 لیا, ایک نے 8,000 لیا, وہ سب ہار گئے. اصل میں 36% ووٹ لینے والا اس حلقے کی نمائندگی کر رہا ہے اور 64% لوگ اس کے خلاف ہیں. اس کے باوجود وہی MNA بنتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر پارٹی اپنا منشور لے کے جائے اور لوگ پارٹی اور منشور کو ووٹ دیں, نہ کہ افراد کو ووٹ دیں. جب تک یہ سسٹم نہیں بدلے گا یہی الیکٹیبلز راج کریں گے. اگر یہ احتساب ہوتا, نواز شریف صاحب لندن میں نہ بیٹھے ہوتے. اگر یہ احتساب ہوتا تو ماڈل ٹاؤن کے قاتل آج جیلوں میں ہوتے, نہ کہ اعلیٰ مناصب پہ ہوتے. آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ سکھیرا صاحب, میں نام لے کے میری عادت نہیں ہے نام لوں, لیکن وہ وفاقی محتسب بنے ہوئے ہیں جو مین ایکیوزڈ ہیں ماڈل ٹاؤن کے کیس میں. تو احتساب کہاں ہے؟ احتساب کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے. جی, باقی باتیں اجلاس کرنے والے ہیں, اس میں اسکول کے علاوہ کسی اسکول میں کسی کو جانے کی اجازت نہ ہو تو وہ تو آپ کے سارے گھر بک جائیں گے ان کی فیس ادا کرنے میں.
ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جتنی کمپٹیشن زیادہ ہوگی، جب لوگ ان مدارس سے فارغ التحصیل ہوں گے، اگر ایک مدرسے کے اسٹوڈنٹ سی ایس ایس میں اور فوج میں اور پی سی ایس میں اور باقی وفاقی محکموں میں انٹر ہو رہے ہوں گے کیونکہ ان کی تعلیم بہتر ہوگی، تو کیا باقی بورڈ کوشش نہیں کریں گے کہ ان کی طرح بہتر تعلیم کریں؟ میرا تو خیال ہے کمپٹیشن روح ہے بہتری کی جانب قدم کی. تھینک یو ٹھیک ہے سر.